السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، آج کی کہانی ہے ہماری سامری جادوگر اور سونے کا بچھڑا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ جب ان کی قوم آزاد ہو کر مصر سے نکل جائے گی تو وہ ان کو اپنے واضح احکامات دے گا۔ چنانچہ مصر سے نکلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام چلہ کشی کے لیے کوہ طور کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے یہ کام حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کیا کہ ان کی غیر موجودگی میں وہ قوم کا خیال رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگے رہے اور اس سے دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ تو اللہ نے جواب دیا، اے موسیٰ، تم میرے جلوے کی تاب نہیں لا سکو گے، کیونکہ تمہارے لیے مجھے براہ راست دیکھنا ممکن نہیں، لیکن اگر یہی ہے تو پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ میرے جلوے کی تاب لا سکا تو پھر تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ پھر اللہ نے اپنا نور یا تجلی کوہ طور پر ڈالی، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا، اے اللہ، تو پاک ہے اور سب بڑائی اور شان تجھی کو زیبا ہے۔ میں اپنی نادانی پر شرمسار ہوں اور تیری بخشش کا طلبگار۔ میں سب سے پہلے تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے اپنے احکامات اور کتاب توریت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی اور کہا، اے موسیٰ، میں نے تم سے کلام کیا اور تمہیں اپنا پیغمبر چنا ہے، تو جو کچھ میں نے دیا ہے اس کو لے لو اور میرے شکر گزار بندے بنو۔ ان احکامات پر سختی سے عمل کرنا اور اپنی قوم کو صحیح دین اختیار کرنے کی ہدایت دینا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے تو ان کی قوم ان کے خلاف ہو گئی اور نافرمانی پر تل گئی۔ ان لوگوں میں ایک جادوگر سامری بھی تھا۔ اس نے تمام لوگوں سے ان کے سونے کے زیورات لیے اور انہیں پگھلا کر ایک سانچے میں ایک بچھڑے کی شکل کا مجسمہ بنایا جو بول سکتا تھا۔ پھر اس نے لوگوں سے اس بچھڑے کی پوجا کرنے کے لیے کہا۔ بنی اسرائیل کے لوگ اتنے جاہل اور نادان تھے کہ ان کے لیے ایک اندیکھے خدا کا تصور، اس کی عبادت اور اس پر ایمان رکھنا مشکل کام تھا۔ چنانچہ وہ فوراً سامری کے بہکاوے میں آ گئے اور سونے کے بچھڑے کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹے تو اپنی قوم کو سونے کے بچھڑے کی پوجا کرتے دیکھ کر سخت طیش میں آئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے بولے، کیا میں قوم کو تمہارے حوالے کر کے نہیں گیا تھا کہ ان کا خیال رکھنا اور ان کو ہدایت پہنچانا؟ پھر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ہارون نے جواب دیا، میرے بھائی، اللہ گواہ ہے کہ میں نے ان کو منع کیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف پلٹے اور کہا، اے میری قوم، کیا اللہ نے تم سے اپنی نعمتوں کا وعدہ نہیں کیا؟ پھر تم اتنی جلدی اسے کیسے بھول گئے؟ کیا تم میرے ساتھ وعدہ خلافی کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دینا چاہتے ہو؟ پھر سونے کے بچھڑے کی طرف اشارہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب تم اپنے اس خدا کا حشر بھی دیکھو۔ ہم ابھی اس کو آگ میں جلائیں گے اور اس کی راکھ دریا میں بہا دیں گے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میری قوم، تم نے اس سونے کے بچھڑے کی پوجا کر کے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ سے معافی مانگو اور دعا کرو کہ وہ تم پر رحم کھائے اور تمہارے گناہ بخش دے۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ تو ویورز، آج کی آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور بالخصوص اپنا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔